موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ اور سب سے زیادہ جو وائرل قضیہ ہے وہ فلسطین کا قضیہ ہے، جسے ہر مسلمان واقف ہے اور یقیناً وہ ایک اہم قضیہ ہے۔ سلفیوں کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے اس تعلق سے، لیکن آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں کیسے جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سلفیوں کے خلاف اس مسئلے کو لے کر کے۔ اور اگر ملکی پیمانے پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے مملکت سعودی عرب کو کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر اسرائیل کے آنے سے پہلے، برطانیہ کے آنے سے پہلے سعودی کا کیا تعلق تھا اور کس طریقے سے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب بھی وہاں یہودیوں کے آنے کی بات ہوئی عالمی فورم پر، عالمی لیول پر، تو ہر جگہ سعودی نے اپوز کیا، اس کی مخالفت کی۔ اس وقت یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان سب کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت سعودی عرب ایک مملکت کی شکل میں موجود تھا، اور یہ بھول جاتے ہیں پروپیگنڈا کرنے والے، جھوٹی خبریں پھیلانے والے، کہ مملکت سعودی عرب 19ویں صدی کے 20ویں صدی کے شروع میں، 19ویں صدی کے آخر میں ایک مملکت ہوا کرتی تھی اور برطانیہ جیسے مملکت کا مقابلہ کرتی تھی۔ اس وقت اس خطے میں مشرق وسطی کے اندر ترکوں کی جو مملکت تھی، برطانیہ کی مملکت تھی، فرانسیسیوں کی مملکت تھی، ایسے ہی سعودی بھی ایک مملکت ہوا کرتی تھی، اور آج بھی آن بان اور شان سے وہ باقی ہے۔ اس وقت آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سب ممالک کو، چاروں طرف یہ مصر ہے، لیبیا ہے، سوڈان ہے، یہ ایتھیوپیا، یہ جو ہے صومال ہے، یہ ایریٹریا ہے، اور یہ جو ہے یمن ہے، یہ عمان ہے، یہ قطر ہے، یہ بحرین ہے، اور یہ عراق ہے، جی ہاں یہ سیریا ہے، یہ لبنان ہے، یہ اردن ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکان ہے، یہ سارے جتنے نام میں لیا ہوں اس میں سے ایک بھی ملک نہیں پایا جاتا، کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ ان سب پر یا تو ترکوں کا قبضہ تھا ان علاقوں پر، یا پھر برطانیہ کا قبضہ تھا، یا بعض علاقوں پر فرانس کا قبضہ تھا۔ جی ہاں، یہ سب 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں یہ سب آزاد ہوئے ہیں۔ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، فلسطین کو صرف سعودی عرب دیکھتا تھا، وہ تنہا ڈیفینڈ کرتا تھا تمام عالمی فورموں پر۔ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں فی الوقت کیونکہ اس وقت ایک بڑا پروپیگنڈا میڈیا کے اندر وائرل ہے، وہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے کہ جو ہے سعودی نے فلسطین کو بھیج دیا۔ فلسطین سعودی عرب کا جو کنگ تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے جو بھیج دیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1916 کی بات ہے۔ بیان کر رہے بدعتی ہے، بیان کرتے پھر رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے، عقیدے کی اور فکر کی دشمنی ہے۔ دراصل سعودی کے اندر ان بدعتیوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کی بدعتی کو وہاں پروپیگنڈا کرنے اور اپنی جھوٹی دکان چلانے، پیٹ پالنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو، عوام کو۔ وہاں پر دھوکے نہیں چلتے۔ ایک جھوٹا جو ہے بدعتیوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے ایک جو ہے خط یہ لوگ وائرل کر رہے ہیں، سالوں سال سے، کئی سال پرانا وہ خط ہے، اور اس کے اندر ان لوگوں نے لکھ رکھا ہے ملک جو عبدالعزیز کے نام پر کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں جو ہے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ یہودیوں کا ہے، یہاں یہودی آ سکتے ہیں اور یہاں بچ سکتے ہیں، اور ایسا اور ویسا، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ باقاعدہ فوٹو شاپ ایڈٹ جیسے چل رہا ہے نا، اسی طریقے کی یہ چیز ہے، اور خاص طور سے اس کو آگے پھیلانے میں، بڑھانے میں، وائرل کرنے میں یہ جھوٹے مکار اخوانی اور تحریکی ہیں۔ سب سے زیادہ یہی لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، ہر سال اس کو جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے اندر، اس خط کے اندر کوئی بھی جو ہے سرکاری خط ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ دکھائے ہیں جو ہے برطانیہ کے ہاتھ پر جو ہے انہوں نے بیعت کی ہے، برطانیہ کے ہاتھ بھی جو ہے معاہدہ کیا ہے۔ ملک ملک کا معاہدہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے تاریخ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، کوئی تاریخ ہے ہی نہیں۔ وہ کب کا ہے؟ سب سے بڑی پہچان اس کے جو ہے ڈھکوسلے کی اور اس کے جو پروپیگنڈے کی اور اس کے جھوٹ ہونے کی، اس میں کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو ماہر ہے ملک عبدالعزیز کا، جو ماہر ہوتا تھا وہ بیضوی شکل کا ہوتا تھا، اس کے اندر جو ماہر ہے وہ گول دائرے میں، جتنے بھی ریکارڈ موجود ہیں ملک عبدالعزیز کے، وہ سب جو ہے بیضوی شکل کے، اس میں گول دائرے میں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو سیاہی استعمال کیا ہے یہ موجودہ دور کا، فی الحال کا ہے وہ، ظاہر سی بات ہے پرانے زمانے میں جو سیاہی استعمال کرتی تھی، کی جاتی تھی، وہ دوسری طرح سے ہوتی تھی۔ یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔
اس عبارت کو دیکھ کے لگے گا، آپ کوئی بھی بندہ دیکھے جو ہے اس کے اندر بھوڑی شکل میں جو یہ جملے استعمال کی گئی، عربی زبان استعمال کی گئی، کتنی نحوی اور لغوی غلطیاں اس کے اندر ہیں. سرکاری خط لکھا جائے اور اس میں اتنی زیادہ نحوی لغوی غلطی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ملک عبدالعزیز کے دیگر وثیقوں کی طرح لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، ناکام کوشش کی گئی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. چنانچہ جس طرح اس کے اندر لمبے لمبے اور ٹیڑھے خط کا استعمال کیا گیا چڑیے کی ٹانگ کی طرح سے، اس طرح آپ جو ہے ملک عبدالعزیز کے کسی بھی وثیقے میں نہیں پائیں گے. اس جھوٹے وثیقے کے اندر سلطان کا لقب استعمال کیا گیا، انا سلطان عبدالعزیز. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک عبدالعزیز نے اپنے لیے کبھی یہ لقب استعمال ہی نہیں کیا ہے. ان کو یا تو جلالت الملک کہا جاتا تھا یا الملک کہا جاتا تھا. سلطان کا لفظ اس کے اندر اس وقت سلطان کا لفظ یہ ترک والے استعمال کرتے تھے، ترکی حاکم ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے لیے یہ لفظ جو استعمال کرتے تھے سلطان کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور بہت ساری جگہوں پر مسلم حکمران اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال کرتے تھے. سعودی عرب ایک کنگڈم رہا ہے، وہ لوگ ملک کہتے تھے یا تو جلالت الملک کہتے تھے، لیکن بعد میں جلالت الملک کو ختم کر دیا، اب جو ہے الملک کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ کنگ کے معنی میں، بادشاہ کے معنی میں ہے. یہ جھوٹے وثیقے کے اندر لکھا ہوا ہے اعترف الف مرہ، میں 1000 بار اعتراف کر دے. کوئی جرم کا اعتراف کر رہے ہیں؟ اس طرح کوئی اعتراف وثیقہ جو ہے اس کے اندر اگر جو ہے دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ اعترف الف مرہ، میں 1000 بار اعتراف کرتا ہوں، یہ ایک دم بھوڑا جملہ ہے. کسی معاہدے کے اندر ایسا لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا. یہ تو مجرم سے جو تعہد لیا جاتا ہے وہ لکھتا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں، اپنا جرم اعتراف کرتا ہوں. یہاں تو ہونا چاہیے نا وقت، میں تاکیدی جملہ میں تاکید سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس طرح کے جملے ہونا چاہیے. تو بہت ساری اس کے اندر خامیاں ہیں. 2019 میں جب ایک اخوانی جو الجزیرہ پہ وہ کام کر رہا ہے، کیا نام ہے وہ، 2019 کے اندر جمال ریان نام ہے، وہ خود فلسطینی ہے اور سب سے زیادہ فلسطینی کاز کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ وہاں الجزیرہ کے اندر بیٹھ کے صرف عربوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، سعودی عرب کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کا یہی کام ہے، صرف پروپیگنڈا پھیلاتا ہے اور اپنے ہی ملک کے ساتھ وہ غداری کرتا ہے وہاں بیٹھ کر کے. اس نے جو ہے یہ اپنے ٹویٹر پہ اس نے بھی اس پہ جو ہے تعلیق چڑھا کر کے، ہاشیہ چڑھا کر کے، اس پہ کیپشن لگا کر کے اس خط کو وائرل کیا ہے، جھوٹے خط کو. 2020 کے اندر خود ایک فلسطینی وزیر جس کا نام صاحب حرکات ہے، اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر باقاعدہ اس خط کو شائع کیا اور اس نے تاکید سے یہ بات کہی کہ ملک عبدالعزیز کے خلاف یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس کا جو ہے صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صحیح ہے ہی نہیں پورے طور پہ. کہا کہ ملک عبدالعزیز نے ہمیشہ جو ہے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کے زمانے میں جو امریکی صدر تھا روزویلٹ، اس کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی، الموت افضل من التنازل عن فلسطین. ہم فلسطینیوں کے حق سے تنازل اختیار نہیں کر سکتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہر جگہ ہر فورم پر لڑتے رہیں گے، کبھی ہم جو تنازل اختیار نہیں کریں گے. فلسطین سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ یا تو ان کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے، ان کا ساتھ دے سکتا ہے، یا پیچھے ہٹ سکتا ہے. بیچنے نہ بیچنے کی بات کی کون کرے گا؟ جو وہاں پہ قابض ہوگا وہ بیچے گا دوسرے کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2016 کی بات کہی جا رہی ہے کہ 1916 کے اندر برطانیہ کے اندر اور جو ہے سعودی عرب کے اندر یہ جو ہے معاہدہ ہوا تھا بیچنے کی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2016 میں 1916 میں وہاں فلسطین پر کس کا قبضہ تھا؟ کون تھا وہاں پر ترکوں کا قبضہ تھا، ترکوں کی حکومت تھی 2016 میں. جی ہاں، 2016 میں وہاں ترکوں کی حکومت تھی اور ترکوں نے سفید جھنڈا دکھا کر کے وہاں سے بھاگے تھے. جی ہاں، 2016 کے اندر سفید جھنڈا دکھا کر کے پہلی عالمی جنگ کے اندر سفید جھنڈا دکھانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب میدان جنگ میں سفید جھنڈا دکھایا جاتا ہے تو پورے طور پر سرنڈر اپنے آپ کو کہا جاتا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں دفاع نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو فاتح فوج ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے. تو سفید جھنڈا دکھا کر کے فلسطین چھوڑ کے بھاگے تھے وہ لوگ ترک فوجوں نے. اس کی تصویریں بھی آج موجود ہیں. اور سونے کی تھالی میں انگریزوں کے ہاتھ میں دے کر کے ترک بھاگ گئے فلسطین کو. کون سودا کیا ہے؟ 1917 میں انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہودی آ سکتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس تاریخ سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے، 1916 میں وہاں پر آنے سے پہلے فلسطین کے اندر 50,000 یہودی رہتے تھے. کون ان کو لایا؟ 50,000 یہودیوں کو کس نے بسایا جب وہاں پر ترکوں کا قبضہ تھا؟ 400 سال سے ترکوں کا قبضہ وہاں پہ تھا. کس نے بسایا؟ ترکوں نے بسایا وہاں پہ.
यहूदियों को। यहूदी वहां अस्पताल खोल के चलाते थे, बड़ी बड़ी स्कूलें चलाते थे, कॉलेजें चलाते थे फिलिस्तीन के अंदर। जी हाँ, तुर्कों के जमाने में। भाई बेचता है कौन? जो जिस चीज का मालिक होगा वही बेचेगा। सऊदी तुर्क तो सऊदी थोड़ी जो है मालिक था वहां का, फिलिस्तीन का। सऊदी ने जब भी साथ दिया है अपने मुसलमान भाई की हैसियत से दिया है। फिलिस्तीन का जो मालिक था वहां पर, जिसका कब्जा था, वो तुर्कों का था। वो अपने मफाद के लिए कब्जा किए हुए थे। और जब अंग्रेज वहां पर आए, वो लोग जो है दुम दबा के भाग गए और सफेद झंडा दिखा करके कि हमारे बस की बात नहीं है। अरे दूसरे मुल्कों को जो है छोड़ दिया, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के कब्जे में दे दिया, तो कम से कम फिलिस्तीन की तो हिफाजत करना थी। लीबिया जो है इटली के हाथ में भेज दिया, मिस्र को और सूडान को अंग्रेजों के हाथ में भेज दिया, उर्दून को, लेबनान को और जो है सीरिया को फ्रांसीसियों के हाथ में भेज दिया, इराक और फिलिस्तीन और दीगर अरब ममालिक को अंग्रेजों के हाथ में भेज दिया। अरे सारे मुल्कों को तुम्हारे हाथ में थे, तुम वहां हुकूमत कर रहे थे। दूसरे मुल्कों की बात तो जाने दो, बेच दिए बेच दिए। अरे फिलिस्तीन पर तो नहीं बेचना था, फिलिस्तीन की तो हिफाजत करनी थी। लगा देते वहां पर हजारों और लाखों फौज। फिलिस्तीन को क्यों बेच दिया और सफेद झंडा दिखा करके भाग गए? और अगर उसकी फिक्र होती तो वहां पर यहूदियों को ना बसाते। जितना ज्यादा यहूदी उस वक्त तुर्कों की हुकूमत में रहते थे, कहीं नहीं रहते थे। ना यूरोप में, ना अमेरिका में, कहीं नहीं रहते थे, ना रूस के अंदर। सबसे ज्यादा यहूदी तुर्कों के यहाँ रहते थे, क्योंकि तुर्कों के सबसे ज्यादा ताल्लुकात यहूदियों से थे और उनको सबसे ज्यादा सहूलतें और मुराद तुर्की सल्तनत में मिलती थी। 1492 के अंदर जो सानिया पेश आया था उंदुलुस के अंदर की, वहां से मुसलमानों का सफाया हुआ। उस वक्त वहां पर मुसलमान ही नहीं थे, यहूदी भी थे। और वहां पे किसकी हुकूमत आई थी? ईसाइयों की हुकूमत आई थी। और ईसाई, आप ये जान लें कि उस वक्त जितना दुश्मनी वो लोग मुसलमानों से निभाते थे, उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी उन्होंने यहूदियों से निभाना था। वो यहूदियों के कट्टर दुश्मन थे ईसाई उस वक्त। और तारीख आप जाकर के पढ़े कि उस वक्त यानी 15वीं सदी ईसवी के अंदर, जो 15वीं सदी ईसवी के आखिर में ये जो है मुसलमानों को वहां से सफाया किया गया और वहां से उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत को खत्म किया गया। उस वक्त तुर्की सल्तनत सबसे ज्यादा सुपर पावर ताकत मानी जाती थी और उरूज पर थी। पूरे जो है बहरे रूम पर, यानी बहरे अबियज मुतवस्सित में उसी का डंका बजता था। मशरिक वस्ता हो या यूरोप हो और अफ्रीका हो, तमाम साहिलों पर तुर्की हुकूमत की चलती थी। उसके एक मुदाखलत करने से और उससे जो है अगर साथ देता तुर्क उंदुलुस वालों का, उंदुलुस के मुसलमानों का, जो कि अरब थे। जी हाँ, वो सुन्नी अरब मुसलमान थे, इसीलिए तुर्कों ने साथ नहीं दिया। वहां के मुसलमानों ने उस वक्त जो सुपर पावर ताकत थी तुर्कों की, कई बार जो है दरखास्त की, कई खतूत भेजे यहाँ पर। उस वक्त शायद ये सलीम हाकिम, जिस जो तुर्कों का था उसका नाम सलीम सानी था। तुर्क हाकिमों के पास उंदुलुस के मुसलमानों ने कई दरखास्तें भेजी और गिड़गिड़ा करके, रो रो करके कहा, कितनी बड़ी सल्तनत तुम्हारी है, पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर ताकत है। आज यहाँ से मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है और एक छोटी हुकूमत है ईसाइयों की, उसके जरिए से सफाया किया जा रहा है। तुर्कों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो किस्ताला की हुकूमत जो थी ईसाइयों की, एक मामूली हुकूमत थी, कोई हैसियत उसकी नहीं थी तुर्कों के सामने। लेकिन जो है तुर्कों ने कभी नहीं उधर बचाने के लिए वो गए, मुसलमानों की आवाज पर कभी नहीं लब्बैक कहा। और यही नहीं, हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी, टीपू सुल्तान लड़ रहा था, यहां से भी टीपू सुल्तान ने तुर्कों के पास जो है मदद के लिए खत भेजा था और एक बहुत बड़ा वफद भेजा था पूरे तोहफे तहाई के साथ कि आज अगर यहाँ पर अंग्रेजों को ना रोका गया तो ये समझ लें कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा और यहाँ पर मुसलमानों, तमाम मुस्लिम जितनी हुकूमतें हैं, सब पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। लेकिन तुर्कों ने टीपू सुल्तान का भी साथ नहीं दिया, ठुकरा दिया। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज उनके साथी थे। अंग्रेज उनके साथी थे, उस वक्त की पूरी कहानी है। नहीं साथ दिया, मजबूर होकर के टीपू सुल्तान लानत भेजा तुर्कों पर और उसके बाद जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी। फ्रांसीसियों ने इसकी मदद की थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जो है मदद आने में लेट हो गई और इधर जो वो शिकस्त खा गया अंग्रेजों के मुकाबले में। बाहर से बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत जो कि तुर्कों की थी ना, उसने मदद किया और अंदर से जो है जो राफिजियों ने गद्दारी की, जिसके नतीजे में उसको शिकस्त होना पड़ा। किसको किसको मदद किया है? कहां मुसलमानों की मदद किया इसने? मैं ये बता रहा था कि उंदुलुस में
مسلمانوں کا صفایا ہو رہا ہے، لیکن ترکوں نے جو اس وقت 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں سپر پاور طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی دنیا میں، نہیں مدد کیا. لیکن وہیں پر بحری بیڑا بھیج رہا ہے ترکی سلطان، کس کو بچانے کے لیے؟ یہودیوں کو بچانے کے لیے. اندلس میں یہودی بھی بہت زیادہ رہتے تھے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے بحری بیڑا بھیجا اور وہاں سے سارے یہودیوں کو بحفاظت ترکی میں لایا گیا. جی ہاں، یہ سب تاریخ ہے. اور یہ جو موجودہ صدر ہے ترکی کے اندر، اس کے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آج بھی یہ ساری خبریں موجود ہیں. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ تمہارے باپ دادا، ہمارے باپ دادا نے یہودیوں کو اندلس سے کیسے بچایا تھا، پورا خود اس نے لکھا ہے. وہ خود لکھا ہے، کتابوں میں تو محفوظ ہی ہے. اور اس کا حوالہ دے کر کے تاکہ اسرائیل کے ہم زیادہ محبوب بن جائیں، آج کا جو صدر ہے اس نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا ہوا ہے. یہ ساری تاریخ ہے. تو بیچا کس نے؟ یہودیوں کو پالا کس نے ہے زمانے سے؟ یہودیوں کا ساتھ کس نے دیا؟ یہودیوں کو کس نے بچایا؟ فلسطین میں 50,000 یہودی 1916 کے اندر انگریزوں کے قبضہ کرنے سے پہلے وہاں پر موجود تھے. ان کو کس نے لایا؟ سعودی، جس نے ہر موڑ پر ساتھ دیا، چاہے وہ گول میز کانفرنس ہو برطانیہ کے اندر، یا پھر امریکی صدر اور روسی صدر اور برطانوی صدر، یہ تینوں، روزویلٹ ہو، چرچل ہو، اور جو ہے وہاں کا روس کا صدر ہو، ان سب کے سامنے جو ہے انہوں نے ڈنک کی چوٹ پہ کہا تھا کہ فلسطین کے حقوق کا ساتھ دینے اور جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے ہم ہمیشہ جو ہے تیار ہیں. اور اگر اسرائیل یہودیوں کا وہاں ملک بنا تو ہم وہاں لڑنے اور مرنے کے لیے بھی، مرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح کی انہوں نے بات کہی تھی اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا. 39 میں پورے ملک میں ہنگامی صورت نافذ کر دی اور کہا کہ جو ہے سب لوگ پیسہ چندہ کرو اور وہاں جو ہے فلسطین کے لیے لڑنے کے لیے جانا ہے. ہزاروں کی تعداد میں سعودی فوجی وہاں گئے لڑنے کے لیے. آج بھی وہاں جو ہے ان کی جو ہے خبریں اس کی بات کی گواہی دے رہی ہیں. اور اس وقت سے ملک عبدالعزیز سے لے کر کے آج تک سعودی عرب جو ہے فلسطینی کاج کے لیے ہر سطح پر، مالی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کھڑا ہے. یہ اخوانی کیوں اتنا زیادہ سعودی کے خلاف اور خاص طور سے ملک عبدالعزیز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو سرگنا تھا، اول سرگنا تھا، پہلا سرگنا حسن بننا، انہوں نے آ کر کے کہا تھا، ملک عبدالعزیز سے درخواست کیا تھا، گھٹنا ٹیک کر کے ان کے سامنے جو ہے آ کر کے درخواست کیا تھا کہ بادشاہ سلامت، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سعودی میں ہماری جو ایک آفس کھل جائے. کہا کس کی آفس؟ کا اخوان المسلمین کی. تو کہا ہمارے یہاں سب اخوان ہیں، سب مسلمان ہیں، تم اپنی جو ہے آفس جاؤ، اپنا ٹوکرا جاؤ کہیں ایسی جگہ کھولو جہاں مسلمان نہ ہو. تم کو اگر مسلمان بنانا ہے تو، ہمارے یہاں سب مسلمان ہیں، تم کو مسلمان بنانا ہے تو جاؤ ایسی جگہ کھولو اپنی آفس جہاں مسلمان نہ ہو، ان کو مسلمان بناؤ. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آدمی سے کہا کہ یہ منافق ہے، یہاں سے نکال دو، ہماری مجلس سے اس کو باہر کرو، یہ منافق ہے. وہی ٹھسن یا اخوانی لیے ہوئے ان کا جو پہلا سرگنا تھا ملک عبدالعزیز نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنی مجلس سے باہر بھگا دیا، منافق کہہ کر کے باہر بھگایا. جی ہاں، اسی لیے سب سے زیادہ ملک عبدالعزیز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جنہوں نے جو ہے 4 مسلح کو ختم کر کے جو وہاں دھینگا مستی کرتے تھے، تقلیدی بدعتی، حرم پاک کے اندر اور ہر اذان کے وقت، ہر نماز کے وقت جھگڑا کرتے تھے آپس میں، اس کو پاک صاف کر دیا اور ایک مسلح پر پورے دنیا کے مسلمانوں کو قائم کر دیا. حج کے موقع پر وہاں جا کر کے وہ توحید کا درس دیتے تھے پوری دنیا کے سامنے. وہ موحد تھے، توحید کا درس دیتے تھے وہ حج کے موقع پر وہاں پہ جا کر کے. اور جہاں بھی مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہوتا تھا دینی پیمانے پر بلا کر کے صلح صفائی کرتے تھے. ان کو جو ہے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تنظیم کا جو پہلا سرگنا تھا اس کو منافق کہہ کر کے اپنی مجلس سے نکالا تھا. جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ ملک فیصل ایک اچھے بادشاہ تھے. بھائی تمہارے یہاں جب بادشاہ کسی معنی میں صحیح ہی نہیں ہے تو ملک فیصل کیسے صحیح ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سا ان کا کارنامہ ہے؟ فلسطین کا ساتھ جتنا ملک عبدالعزیز نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا، ان کے بچوں میں سے کسی نے نہیں دیا. لیکن کیوں ان کو اتنا زیادہ اچھالتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اخوانیوں کو بلا کر کے اپنی یہاں جگہ دی. صرف یہی ایک بات ہے. قطر کے بادشاہ کیوں یہ جو فضیلت بیان کرتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کون سا قانون نافذ ہے؟ سعودی کے اندر جو شرعی قوانین نافذ ہے وہاں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ جمہوریت ہے، ایک اعتبار سے بادشاہت ہے اور جمہوریت عامریت ہے، لیکن پھر بھی وہ اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ پناہ دیے ہوئے کو. ترکی صدر کی کیوں یہ لوگ تعریف کرتے ہیں؟ وہاں کیا ہے آخر؟ وہاں تو باقاعدہ کفریہ نظام لاگو ہے. کمال اتاتürk ترک نے جو کفریہ نظام بنا کے گیا اور وہ بھی اسلام مخالف نظام بنا کر کے گیا، اسلام کے خلاف چن چن کر کے اس نے قانون بنایا ہے. اس کفریہ نظام کی حفاظت کرنے کی کا قسم وہ ہر سال کھاتا ہے. جی ہاں، وہاں کا صدر ہر سال جو ہے کمال اتاتürk کے نقش قدم پر چلنے، اس یہودی کے نقش قدم پر چلنے
اور اس کے بنائے ہوئے کفریہ قانون اور دستور کی حلف برداری لیتا ہے ہر سال وہ. جی ہاں, تو وہ بہت اچھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ان کو جو ہے جگہ دیتا ہے, وہ ان کا جو ہے ان کا تحفظ کرتا ہے اور ان کی زبان بولتا ہے, اس لیے وہ بھی انہیں کی طرح سے دین کی تجارت کرتا ہے. سامنے بولے گا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور اندر سے فلسطینیوں کے خلاف جو ہے کام کرتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اسلحہ اور ساری چیزیں بھیجتا ہے, سارے ساز و سامان بھیجتا ہے باقاعدہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے. وہی فوجی کپڑا پہنتے ہیں ترکی کا کھانا کھاتے ہیں اور ترکی کا اسلحہ لے کر کے فلسطینیوں کو مارتے ہیں. جی ہاں, اور یہی جو ہے ناٹک کرتے ہیں کہ فلسطین میں ہم جو ہے لڑ رہے, اور وہی جا کر کے اسی اردگان کے ساتھ بیٹھ کر کے مزے کرتے ہیں. وہاں پر اس کے ملک میں پیسہ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں, اور وہاں بھاگ بھاگ کر کے جاتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں. جس اسرائیل سے خطے میں سب سے بڑا جو دوست ہے, سب سے زیادہ جہاں سے مدد آتی ہے, اور سب سے زیادہ جہاں سے ہر چیز کا سامان آتا ہے, ہر مال میٹیریل سب سے زیادہ ترکی سے آتا ہے. سب سے زیادہ ترک جو ہے آتے ہیں اسرائیل میں عیاشی کرنے کے لیے, اور اسرائیلی یہودی سب سے زیادہ پرواز جاتی ہے ہوائی جہازوں کی, سب سے زیادہ جو ہے ترکی جاتی ہے. سب سے زیادہ اسرائیل کی ہوائی جہاز کہاں جاتی ہے؟ ترکی جاتی ہے. سب سے زیادہ یہودی جو عیاشی کرنے جاتے ہیں وہ ترکی جاتے ہیں. جو تعلق ان دونوں ملکوں میں ہے, اسرائیل کے جو تعلق ترکی کے ساتھ ہیں, وہ اور کسی ملک کے ساتھ نہیں. اور وہی جو ان کا ہمدرد ہے. وجہ کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے یہاں ان کا جو ساتھ دے وہ کوئی بھی ہو, وہ سب سے اچھا ہے. اور ان کو جو ایکسپوز کر دے, ان کے جو خلاف ہو جائے, تو اس کو سب سے بڑا اپنا دشمن مانیں گے. تو ان کے یہاں دوستی اور دشمنی تنظیم اور جماعت کی بنیاد پر ہے. دین عقیدہ کبھی نہیں رہا ان کے یہاں. ان کا مقصد ہوتا ہے کرسی کا حصول اور اپنی جماعت اور تنظیم, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حماسیوں کو دیکھو قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت اخوان المسلمین کی راہ میں فی سبیل جماعت المسلمین, اخوان المسلمین کی خاطر ہم لڑائی کر رہے ہیں. جی ہاں, تو یہ جو ہے ان کی حقیقت اور اصلیت ہے. اور یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ سعودی نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا. اور یہ جو حقیقت ہے, اسرائیل کے اندر جو رہتے ہیں, جو یہ اخوانی جو وہاں باقاعدہ ایک تنظیم ہے الجماعت اسلامیہ کے نام سے, منصور عباس جس کا صدر ہے, اس کے جو ہے 12 جو ہے ایم پی ہیں اسرائیل کے اندر. اس کے پارلیمنٹ میں وہ موجودہ جو بنیامین نتنیاہو کی حکومت ہے اس کے ساتھ شریک ہے, اس کی حکومت میں شریک ہے. اور وہ خود اخوانی ہے. کمال خطیب خود جو اس سے جڑا ہوا ہے, اور وہ جو وہاں اسرائیل کے اندر مسجد میں امامت کرتا ہے. اسرائیل میں ایک مسجد کا امام ہے, اور وہاں سے وہ سعودی کو گالی دیتا ہے, اور کہے گا کہ آل سعود سے حرمین کو سب سے پہلے آزاد کراؤ. فلسطین کا نام مت لو, فلسطین کو بعد میں دیکھا جائے گا, سب سے پہلے جاؤ حرمین کو آزاد کراؤ. جی ہاں, اسرائیل میں بیٹھ کر کے اسرائیل کا اور موجودہ حکومت جو اس کا ساتھ یہ لوگ دیتے. جتنے فلسطین کے دشمن ہیں یہ سب اسی سے ملے ہوئے ہیں, اور نام لیں گے جو ہے دین کا نام لیں گے, عقیدہ کا نام لیں گے, فلسطین کا, ہر اسلامی یسوع کا یہ نام لیتے ہیں, اور یہ سب سے بڑے جو ہے اسلام کے اور دین کے غدار ہوتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے دین کے بارے میں, ملکی پیمانے پر دین اسلام کی نشر و اشاعت, عقیدت توحید کی نشر و اشاعت, قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت, اور دین کی تبلیغ میں جو سعودی کا کردار ادا کر رہا ہے, کوئی ملک کر ہی نہیں رہا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اگر دینی اعتبار سے اس کی خدمات کو گنانا شروع کیا جائے, آپ سوچ نہیں سکتے ہو. ان سب کو پردہ خما میں رکھا جاتا ہے, اور چند چیزوں کو بڑا چڑھا کے پیش کر کے بیان کیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا مجرم سعودی عرب ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ ان بدعتیوں کا مخالف ہے, وہ اصلی اسلام چاہتا ہے, اور وہاں کے جتنے علماء ہیں یہی کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے پروپیگنڈوں سے بچائے, اور ان سب باطل افکار کو سمجھنے, اور ان باطل تنظیموں کو سمجھنے اور انہیں ایکسپوز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے تھے دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کو. i+TV اصول منہج, اس ایپیسوڈ کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر دکتور.